یا قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے گھر میں دو بھائی الگ الگ قربانی کرتے تھے، لیکن اب حالات خراب ہیں تو دونوں بھائی مل کر ایک قربانی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دو کی جگہ ایک بکرا لے آؤں، لیکن زبردست ہونا چاہیے، کم سے کم یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت باری تھا۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور کم وزن ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا اچھا لائے، اس کا وزن کم ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کیسا جانور آپ نے خریدا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں بلکہ مقابلے کرتے ہیں کہ کس کا جانور کتنے وزن کا ہے، کس کا جانور خوبصورت ہے، کس کا جانور زیادہ مہنگا ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہو، اس حیثیت کی قربانی دو، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ دوستو، اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ہی ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف اخلاص نیت اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کرے وہ آتش جہنم سے دور ہو جائے گا۔ دوستو، مذکورہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف جانور خرید کر ذبح کرنا اصل قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اولین مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ بہار شریعت میں یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقریب ذبح کرنا قربانی ہے۔ لفظ تقریب کی نے قربانی کے اصل مقصد کو واضح کر دیا ہے کہ قربانی کرنے کا مطلوب و مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض گوشت کھانا۔ فخر یہ انداز میں بیش قیمت لگا کر جانور خرید کے گلی کوچوں میں اپنی شان و شوکت کا کھلم کھلا اظہار کرنا کہ ہم نے 50,000 کا جانور خریدا تاکہ لوگ ہماری واہ واہ ہی کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے 50,000 تو کیا 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیا، مگر اس میں تقریب الہی اور رضا الہی شامل نہیں، بلکہ صرف شہرت کمانے کی خاطر ایسا کیا تو یہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، بلکہ اس 50,000 اور 50 لاکھ سے زیادہ 5,000 کا ہی جانور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے خلوص کے ساتھ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا، حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہو اور تقریب نہ پایا گیا ہو تو نہ صرف اس کی قربانی بلکہ جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جانور خریدنے سے لے کر اس کے اختتام تک کبھی بھی ہمیں رضا الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر فعل میں ہماری نیت صرف تقریب الہی ہی ہونی چاہیے۔ اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قربانی میں دکھاوا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہماری قربانی میں خلل ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی جگہ گناہ مل جاتا ہے۔ قربانی جو کہ ایک عظیم عبادت اور شعار اسلام، اس لیے ہر سال ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ کوئی بھی کام رب کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس بات کا پیغام کہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرامین و احکام کی بجا آوری کے لیے منتظر رہیں۔
ایک جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ رب کی جانب سے جس چیز کا بھی حکم آ جائے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہماری دولت ہو یا پھر اولاد، دنیا کی کوئی بھی عظیم چیز ہو، ہم اس کو رب کی حضور قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی رہیں۔ دوستو، جیسا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی دولت و ثروت کو رب کی بارگاہ میں لٹایا بلکہ اپنے لختے جگر، نور نظر، جگر پارا، فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک بھی پیش کر دی اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح اور اسلامی طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔